اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ العظیم۔ کل میں نے جو سوالات ہوئے تھے اس کے جواب میں پھر عدل و قسط کی بات آئی تھی، تو میں نے کل یہ گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اور تمام کتابوں کے نزول کا مقصد ہی یہ بیان کیا ہے کہ ان کتابوں کے ذریعے، ان شریعتوں کے ذریعے، اس دین حق کے ذریعے، اس آسمانی تعلیم کے ذریعے رسول انسانوں کے درمیان عدل قائم کریں۔ تو یہ میں نے کل ایک نوجوان کے سوال کے جواب میں بات کہی تھی، تو کل پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کل سورۃ الحدید کی یہ آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کو انشاءاللہ رکھوں گا۔ تو آج اس سلسلے میں یہ آیت پڑھ رہے ہیں جو رسولوں کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم بیان کرنے والی جو آیات ہیں ان میں سے ایک اہم آیت ہے۔ یہ سورۃ الحدید 57 نمبر سورت ہے اور 27ویں پارے میں ہے، اور اس کی یہ آیت نمبر 25 ہے۔ میں آپ سب کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ سارے لوگ جن کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے وہ اس کو کھول لیں، اور جن کے ہاتھ میں قرآن مجید نہیں ہے بعد میں اپنے قرآن پاک لے کے کھول کے اس آیت کو پڑھیں، اور اس آیت کو پڑھ کے آپ 3 4 5 تفاسیر سے، یعنی کہ تفہیم القرآن سے، تدبر قرآن سے، تفسیر ابن کثیر سے، اپنا تبیان القرآن سے، اپنا ضیاء القرآن سے، معارف القرآن سے آپ اس آیت کی تشریح میں دیکھیں کہ علماء نے، مفسرین نے کیا لکھا ہے، اور تاکہ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جناب دین نماز روزے کا نام ہے اور باقی چیزیں جو ہیں یہ ساری شعبدہ بازی اور سیاست بازی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو باقی یہ الگ بات ہے کہ کوئی عین مساجد اور دین کو اور نماز روزے کو بھی اپنی دنیا بنانے کے لیے استعمال کر ڈالے، اور یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنی سیاست کرتے ہوئے بھی اپنی جان اپنے رب کی راہ میں نچھاور کر دے۔ یہ تو نیتوں کا معاملہ ہے، اور یہ تو اس زندگی کے اس رخ کا معاملہ ہے کہ جو یہ بتا دیتا ہے کہ کون اللہ اور اللہ کے رسولوں کی راہ میں ہے اور کون شیطان اور شیطانوں کی اولاد کی راہ میں جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ بھی واضح کر دیتے ہیں بڑی حد تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کا ترجمہ رکھتا ہوں، میرا خیال مشکل سے 10-12 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس، تو اس میں بہت تفصیل سے بات شاید نہ کر پاؤں اس مختصر وقت میں، لیکن اگر کچھ چیزیں ہم نے محسوس کی تو اس آیت کو ہم کل بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو غور سے سنیے، اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا، کہ بے شک ہم نے بھیجا۔ ارسلنا یہ ضمیر متکلم اللہ کی اپنی طرف ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا، یعنی کہ یہ اللہ کا یہ اسٹائل ہی یہاں پہ اللہ کا جو انداز ہے ہمیں مخاطب کرنے کا وہی بتا رہا ہے کہ جیسے کوئی کائنات کا فرما روا بات کر رہا ہے۔ جیسے زمین پہ جو متکبر انسان ہوتے ہیں وہ بھی ایسے بولتے ہیں ہم، تو اصل میں تو ہم تو اللہ کے لیے، اللہ کو سوٹ کرتا ہے کہ اللہ بولے ہم، عزت ساری اللہ کے لیے ہے، عظمت ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ اپنا تو لقد ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا رسولنا رسول کی جمع، بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو۔ اپنے رسولوں سے کیا مراد ہے؟ وہ جتنا بڑا فرما روا ہے اس کے بھیجے ہوئے انسان بھی اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں، اس لیے کہ اللہ کے سفیر ہیں۔ جب ہندوستان میں انگریز کی گورنمنٹ تھی، وائسرائے ہوتا تھا، تو وائسرائے کی ہیبت ہوتی تھی کہ جناب یہ برطانوی تخت کا نمائندہ ہے، برٹش امپائر کا نمائندہ ہے، تو بھائی اللہ کے مقابلے میں برٹش امپائر کی کیا حیثیت ہے؟
تو اللہ کے نمائندے کے مقابلے میں وائس رائے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم ہیں جنہوں نے بھیجا اپنے نمائندوں کو، اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے سفیروں کو بالبینات۔ بالبینات، بین کہتے ہیں بالکل ایسی واضح چیز کہ جو اپنے وجود پہ خود دلیل ہو، یعنی کہ بالبینات، بینات سے علماء کہتے ہیں کہ وہ معجزے مراد ہیں کہ جن معجزوں کو دیکھ کر ہر سلیم الفطرت انسان اس بات کو سمجھ لیتا تھا کہ یار یہ انسانی دماغ کا کام نہیں ہے، انسان کی صلاحیت سے ماورا کوئی چیز ہے، تو لازماً یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ اور معجزے کو دیکھ کر وہ پیغمبر کو، رسول کی سچائی کے آگے سرنڈر کر دیتا تھا، اس کو تسلیم کر دیتا تھا کہ ہاں بھائی تم اللہ کے رسول ہو۔ ہٹ درمی، ضد بازی، جھوٹی انانیت، تعصبات اور دنیا اور نفس کے ترغیبات اور شیطان کی، یعنی کہ وہ شیطان کی پیروی میں، شیطانی خواہشات کی پیروی میں کوئی اللہ کے رسول کو جھٹلا دے تو جھٹلا دے، لیکن جس کے دل کے اندر سچائی ہے، جو سچائی کی طلب میں ہے، جو حق بات کی جستجو میں ہے، اور جو چاہتا ہے کہ پاکیزہ زندگی گزارے، ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی رسول کے معجزے کو دیکھ کر اس کی رسالت کی تصدیق نہ کرے۔ تو فرمایا ہم نے بھیجا، اپنے نمائندوں کو بھیجا اور معجزے دے کر بھیجا، کل کو یہ نہ کہو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ آپ کا رسول ہے، آپ کا نمائندہ ہے، معجزے دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا۔ پہلے اللہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا۔ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، مَعَهُمْ، ان رسولوں کے ساتھ، الکتاب، الکتاب، ہم نے فقط معجزے نہیں دیے، الکتاب دے کر ان کو بھیجا، ٹھیک ہے، کتابیں دے کر انہیں بھیجا۔ الکتاب سے مراد الگ الگ کتابیں بھی ہیں، اور کتاب پورے اس دین کے نظام کو بھی کہتے ہیں شرعی، جس کو آسمانوں سے تائید حاصل ہوتی ہے، اس کو بھی الکتاب قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ اور ہم نے والمیزان، اور ایک اور چیز دے کے بھیجا، وہ میزان ہے، میزان ترازو، جس کو اب ترازو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تین چیزیں بھیجی، بینات بھیجی، معجزے، کتابیں بھیجی، قانون شریعت بھیجا، دین بھیجا، میزان بھیجا، میزان ترازو۔ اب ترازو کیا ہے؟ یہ نہیں کہ لوہے کی ترازو بھیجی، تو میزان سے کیا مراد ہے؟ جو دین نے حق اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں میں موجود ہے، وہ دین اصل میں میزان ہے۔ دین حق اسلام وہ میزان ہے، اللہ کا دین میزان ہے۔ وہ میزان کیوں ہے؟ کہ اللہ کا دین وہ میزان ہے جس کے اندر آپ دنیا کی ہر فکر کو، اور دنیا کے ہر عمل کو، اور دنیا کے ہر نظریے کو، اور دنیا کے ہر رواج کو، اور دنیا کے ہر ضابطے کو، دنیا کے ہر قانون کو، دنیا کے ہر ادارے کو، دنیا کی آپ یعنی کہ جتنی بھی دنیا میں افکار کی اور نظریات کی اور عمل کی دنیا میں جتنے بھی سسٹم ہو سکتے ہیں، ان تمام کو آپ اس دین حق کی ترازو کے اوپر تولیں گے تو یہ ترازو آپ کو بتا دے گی کہ اس میں حق کتنا ہے اور باطل کتنا ہے۔ یہ دین حق ہی میزان ہے۔ تو کہا یہ ساری چیزیں، تینوں چیزیں دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ اب اللہ کہتے ہیں کیوں بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ انسانوں کو عدل پہ قائم کر دے۔ انسانوں کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے قانون، اللہ کے دین حق کے بغیر انسان عدل پہ قائم نہیں ہو سکتے۔ اگر امریکہ نظام بنائے گا انسانوں کے لیے عدل کا، ورلڈ آرڈر جاری کرے گا، تو امریکہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا، باقیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اپنے نظام میں دنیا کو انصاف نہیں دے سکتا۔ 21ویں صدی کے لوگ اگر کوئی نظام جاری کریں گے تو وہ ان کو نہیں پتا کہ 23ویں صدی میں انسانیت کس درجے میں ہوگی، اور ان کے لیے ہم کس طرح انصاف کے جو ہے وہ قوانین جاری کریں۔
مشرق کے رہنے والے بنائیں گے تو مغرب والوں کے لیے وہ صحیح قانون سازی نہیں کر سکیں گے، نظام نہیں دے سکیں گے۔ جیسے فرد کی لمیٹیشن ہے سوچ کی، تو پورے مجموعی طور پہ ساری انسانوں کی بھی لمیٹیشنز ہیں۔ پھر جیسے مرد کو کہا جائے کہ آپ عورتوں کے لیے انصاف کا نظام بنائیں جو تا قیامت ان کے لیے زیادتی نہ ہو، تو مرد تو اپنی نفس خواہشات کے تابع ہوں گے نا، وہ ان کو عورتوں کی جذبات اور کیفیت کا کیا پتہ۔ اگر آپ عورت کو کہیں گے کہ مردوں کے لیے نظام بنائیں تو وہ تو اپنی سیفٹی کو سامنے رکھ کے پھر نظام بنائیں گی۔ ایک قوم دوسری قوم کے لیے نہیں بنا سکتی، ایک ملک دوسرے ملک کے لیے بنا سکتا، ایک دور کے انسان دوسرے دور کے انسانوں کے لیے بنا سکتے، ایک جنس دوسری جنس کے لیے بنا سکتی۔ یہ نظام فقط وہی پروردگار جاری کر سکتا ہے کہ سارے جس کی مخلوق ہیں اور اس کی نظر میں برابر ہیں، اور اس کو پتا ہے کہ حقوق کو فرائض کا توازن ان کے درمیان کیسے قائم ہوگا، مناسب اور ذمہ داریوں کا تناسب اس کے درمیان کیسے قائم ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابیں بھیجی، دین بھیجا، اس لیے کہ انسان عدل پہ قائم ہوں۔ عدل پہ کیا، عدل پہ قائم کیسے ہوں؟ عدل پہ قائم سے کرنے سے کیا مراد ہے؟ فقط معاشی عدل نہیں، معاشی عدل کہ جس میں کسی کے ساتھ استحصال نہ ہو، کوئی انسان کسی اجتماعیت میں بنیادی حقوق سے محروم نہ ہو جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ایک معاشی عدل ہے یہ نا۔ یہ معاشی عدل بھی اللہ کی شریعت سے بے نیاز ہو کر کوئی قائم نہیں کر سکتا، نہ سوشلزم قائم کر سکتا ہے، نہ کیپٹلزم قائم کر سکتا ہے، نہ کوئی اور نظام قائم کر سکتا ہے، نہ جمہوریت قائم کر سکتی ہے، نہ بادشاہت قائم کر سکتی ہے۔ وہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے دین کے اصولوں کے اوپر آپ جناب معاشرے میں اس معیشت کو استوار نہیں کرتے، اور سودی نظام کا اور ہر طرح کی آپ فریب اور جھوٹ کا چھوٹی بڑی سب حیثیتوں سے خاتمہ نہیں کر دیتے۔ ورنہ چند خاندان وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے اور ان سے اپنی مرضی کی پالیسیاں بنائیں گے، اور وہ قانون کی روح سے بظاہر جائز ہوگا، لیکن پتہ چلے گا انہوں شوگر کے اندر اربوں روپیہ کما لیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چند ملٹی نیشنلز ہوں گی اپنی مرضی کا جناب، وہ امریکہ میں صدر اور حکومت اپنی مرضی کی لے آتے ہیں وہ، اور وہ آپ کے لیے ایسی پالیسیاں جاری کریں گے کہ آپ کو اپنی آزادی کا تحفظ کرنا ناممکن ہو جائے گا آپ کے لیے۔ معاشی عدل، سیاسی عدل، سیاسی عدل سے مراد یہ کہ نہ تو ایسی بادشاہت ہوتی ہو کہ ایک فرد کی آزادی کچلی جائے، نہ فرد اتنا آزاد ہو کہ جناب یورپ میں بسنے والے انسانوں کی طرح اب جناب وہ ہومو سیکسول جو ہے وہ بھی ان کے لیے حلال ہو جائے، مرد مرد سے شادی کریں، عورتیں عورتوں سے شادیاں کریں، اور رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے۔ یعنی کہ وہاں پہ اب یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی سے اپنی مرضی کے ساتھ اگر وہ اسے تعلق کوئی بناتی ہے ناجائز، تو وہ ناجائز نہیں ہے ان کے قانون کی روح سے، اس لیے کہ اس کی اپنی مرضی۔ ناجائز اس وقت ہے جب وہ کوئی بل جبر کرے، اور وہ بھی اس لیے ناجائز، اس میں بھی اصل گناہ یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اصل گناہ یہ ہے کہ بل جبر کیوں کیا ہے۔ تو یہ مرد اور عورت کے درمیان تعلقات میں انصاف، رشتوں میں انصاف، سیاسی سطح پہ انصاف، معاشی سطح پہ انصاف، عقیدے کی سطح پہ انصاف، لوگوں کے عقائد بھی عدل پہ قائم ہوں، ان کو پتہ ہو کہ کائنات کی سچائی کیا ہے، زندگی کی حقیقتیں کیا ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کی اس دنیا میں حیثیت کیا ہے۔ بس تو اللہ حضر قیاس ہر سطح پہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کرنا، فرمایا یہ رسولوں کا مشن تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ٹائم 11:20 ہو گئی، 11:30 تک 5 منٹ ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا بات بتائی ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا۔
سن رہے ہیں حبیب صاحب؟ ہم نے اب کتاب کے ساتھ، میزان کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، دین کے ساتھ، مذہب کے اندر یقینا لوہے کا ذکر، بتائیں نا لوہا بیچ میں کہاں سے آ گیا یار؟ مولوی صاحب آپ تو مسئلہ سنبھال لو یار، اللہ اللہ کرو، یہ آپ کو اس میں کیا کہ آپ جناب یہ دیکھو کہ سیاست کون کر رہا ہے اور اقتدار کس میں ہاتھ میں ہے اور پاور پہ کون کا، آپ کا اس سے کیا کام؟ او بھائی یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ رسولوں کا مشن یہی تھا، اور رسولوں کو کتابیں نہیں دی، فقط واعظ و تلقین نہیں، فقط نصیحتیں نہیں، فقط نیکی کے لیے منتیں اور وعظ نہیں، فقط تبلیغ نہیں، فقط دعوت نہیں، ان بستیوں میں اور انسانوں میں عدل قائم کر دینا کہ ظلم کی ہر شکل کا خاتمہ ہو، فتنہ ختم ہو جائے اور دین پر عمل کرنا سارے انسانوں کے لیے آسان ہو جائے، اپنی مرضی سے اسے قبول کرنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ مقصد تھا۔ اور کہا وانزل الحدید، ہم نے لوہا نازل کیا، لوہا نازل کیا، فیہ باس شدید، اس لوہے میں بڑی سختی ہے۔ اب دیکھیں لوہے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا، لوہے کے لیے بہت سارے کام ہیں نا، لیکن جہاں کس چیز کا ذکر کیا پہلے کہ لوہے میں سختی ہے، والمیز فی باس شدید ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لوہے میں فائدے ہیں نا، لوہے سے کتنے جہاز بنتے ہیں، ٹرینیں بنتی ہیں، گاڑیاں بنتی ہیں، اسلحہ بنتا ہے، میز کرسیاں بنتی ہیں، لوہا نکال دیں تو آپ کی تمدن کا بالکل حلیہ یعنی کہ وہ بدل جائے گا۔ لیکن کہا اس کے لوہے کے فوائد کا بعد میں ذکر کیا، پہلے یہ کہا فی باس شدید، لوہے میں سختی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ لوہے کے نزول کا اصل مقصد عسکری قوت کا حصول ہے۔ کیوں کہ منظم قوت میں ڈھلے بغیر آپ باطل نظام کی جگہ عدل و قسط کا نظام قائم نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں جناب یعنی کہ اگر اسامہ بن لادن آ جائیں، ملا عمر آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی کرور جنت نصیب کرے، اور وہ یا ذاکر نائک آ جائے، ذاکر نائک کے ٹرمپ میرے ساتھ آپ کرو مناظرہ، میں ثابت کروں گا کہ دہشت گرد تم ہو۔ ملا عمر اسامہ بن لادن نہیں، دہشت گرد تم ہو۔ اب ٹرمپ مناظرہ کرے اور مناظرہ ہار جائے گا، ظاہر ہے جب ہار جائے گا تو کیا ٹرمپ کہے گا کہ میرے سارے فوجوں کی اور سارے قوتوں کی اور جتنی ہمارے پاس پاورز ہیں اور جتنی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اور جتنے اسلحہ خانے ہیں اور جتنی ایٹمی ہمارے پاس ساری جناب ذاکر نائک کے حوالے کر دو گے مناظرہ حال گے؟ ایسا ہوگا کبھی؟ نہیں ہوگا نا۔ تو باطل جو نظام ہوتا ہے نا وہ دلیل سے نہیں جاتا، وہ اخلاق سے نہیں جاتا، وہ ڈنڈے سے جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ دلیل اور اخلاق اس سے دماغ مسخر ہوتے ہیں، دماغ وہ دلوں کو اپیل کرتی ہے۔ آپ کسی کو دین کی طرف، اللہ کی طرف بلائیں گے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، دلیل سے۔ لیکن جب آپ کسی نظام کو اکھاڑ کر اس کی جگہ حق کا نظام قائم کریں گے تو جو پہلے سے نظام قائم ہے وہ اس نظام جن لوگوں نے قائم کیا ہے ان کے مفادات ہیں اس نظام کے ساتھ، وہ کہیں گے یہ نظام ختم ہو گیا تو جناب ہماری چودراہٹ تو گئی، ہم نے کس پہ راج کرنا ہے؟ ہمارے محکوم کہاں گئے؟ ہماری رایا کہاں گئی؟ ہمارے کمی کہاں گئے؟ ہم تو اس ملک کے چودھری تھے، اس دھرتی کے چودھری تھے، ان کی چودراہٹ تو اڑ جائے گی۔ وہ پھر حق کے نظام کو قائم ہونے سے روکیں گے، پھر کشمکش ہوگی۔ اس مزاحمت، اس کشمکش کے اندر کہا یہ لوہے کے اندر سختی ہے، اس کا استعمال کرنا ہوگا۔
اور اس سے علماء نے یہ نکالا، اس کے اندر آپ پڑھے، علماء نے نکالا کہ اس آیت سے خلافت کو قائم کرنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اندر خلافت کو قائم کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے. یہ آیت کے اندر سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. اس کے بغیر آپ فقط نماز روزے کے ذریعے عدل قائم نہیں کر سکتے. نماز روزہ تو انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، یورپ میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. تو کیا ہے؟ نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ سسٹم کس کے ہاتھ میں ہے؟ پالیسی میکر کون ہے؟ پاورز کس کے ہاتھ میں ہے؟ تاکہ ان پاورز کو اچھائی کے لیے استعمال کیا جا سکے، عدل کے لیے استعمال کیا جا سکے. تو آج اتنا. اس آیت کو میں کل پورا کروں گا انشاءاللہ تعالی. وقت پورا ہو گیا ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں. کوئی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں جلدی سے، 4-5 منٹ جو ہے. جی ہلو. میں یہ آیت کل پوری کریں گے، وقت میرا پورا ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں. آواز کلیئر نہیں ہے؟ کویسچن لکھ کے بھیج دیں. آواز کلیئر نہیں ہے. اسد بھائی آپ ٹائپ کر دیں چیٹ باکس میں کویشچن. آپ سنیپ لینے جی جی سر چیٹ باکس میں لکھ رہے ہیں. اچھا لکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی کا کویشچن ہے تو پلیز پوچھ لیں جب تک وہ ٹائپ کرتا ہے. حرم سے کوئی تصویر آ رہی ہے؟ حرم سے عاصم علی حسن، حرم سے. طیب کہاں سے؟ طیب سر کویشچن ہے جب خلافت کے دعوے دار کرپٹ ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ جو خلافت کے صحیح دعوے دار ہیں وہ جد و جہد جاری رکھیں. ہاں، جو جن کو اللہ نے دین کی خلاف، وہ نام تو استعمال کریں گے سارے. باطل بھی آئے گا تو حق کا لبادہ اوڑھ کے آئے گا. شیطان بھی کوئی آئے گا نا، اگر کوئی نظام لے کے، وہ کہے گا انسانوں تمہاری بہتری کے لیے آیا ہوں. تو بھائی جن کو اللہ نے دین کی حقیقت کا شعور دیا ہے، ان کا کام ہے کہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں ہر سطح پہ، علمی سطح پہ، نظریاتی سطح پہ، عملی سطح پہ، منظم انداز میں، اور اخلاق اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی حکمت عملی، اپنی اس کو جاری رکھیں حکمت عملی کے تحت. باقی اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ 100 سال نظام نہ آئے، 200 سال نہ آئے، 300 سال نہ آئے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم اس کی جد و جہد کے مکلف ہیں. اس کے مکلف نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں بالفعل اس کو لازماً ہم نے نافذ کر دینا ہے. بہت سارے رسول چلے گئے، ان کی قومیں ایمان لے کر نہیں آئیں، تو وہ رسول تو ناکام نہیں ہوئے. انہوں نے اللہ کو بتا دینا، یا اللہ جتنی ہمارے اندر ہمت تھی ہم اپنا سب کچھ تیری رضا کے لیے تیری راہ میں کپائے. وہ سرخرو ہیں، وہ کامیاب ہیں. ناکام وہ قومیں ہیں جو ان پر ایمان لے کر نہیں آئیں، جنہوں نے عدل و قسط کے نظام سے جناب اس کو قبول نہیں کیا. تو ہم جد و جہد کے مکلف ہیں. بس وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، حق کا جہادی. اللہ یہ نہیں پوچھے گا ہم نے قبر میں کہ تم نے جناب اسلامی نظام قائم کیوں نہیں کیا، دین قائم کیوں نہیں. وہ یہ پوچھے گا تم نے اس کی جد و جہد کیوں نہیں کی، جد و جہد کیوں نہیں کی. وہ یہ پوچھے گا بس. اللہ اس کی ہمیں توفیق دے. جی کوئی اور کویشچن؟ جی پاکستان کے پاس ایٹم بم موجود ہے اور پاکستان آرمی کی صورت میں طاقت کا نظام بھی موجود ہے، تو پاکستان پوری امت مسلمہ کے لیے لیڈ کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ ہمیں ایسی جرت مند اور مومن قیادت عطا فرمائے کہ جو لیڈرشپ کا جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کے مطابق لیڈ کرنے کا حق ادا کرے، تو لیڈ کرے گا انشاءاللہ. جرت مندانہ فیصلوں کی ضرورت ہے جو ایمان کے بل بوتے پہ ہوں، جو فقط قومی مفاد کی نظر سے نہ ہوں، جو ایمان کے بل بوتوں پہ قرآن و سنت کے آئینہ دار ہوں. تو پاکستان دنیا بھر کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن
آپ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بن کے اٹھیں گے تب ہوگا یہ کام، منافقت کے ساتھ نہیں ہوگا. جی سر آسم علی نے ایک چیز پوچھی ہے، بیوی کے حقوق کے لیے کوئی اچھی کتاب بتا دیں. آپ وہ پڑھیں حقوق الزوجین، مولانا مودودی کی کتاب ہے حقوق الزوجین، اس پہ بیوی کے حقوق بھی ہیں اور شوہر کے حقوق بھی ہیں، دونوں کے ایک دو حقوق بتائے گئے ہیں. حقوق الزوجین مولانا مودودی کی کتاب پڑھیں. جی اور تو کوشچنس نہیں ہے چیٹ باکس میں. آ گیا سعودیہ سے جو آسانی، سعودی عرب میں جو آسانی سے مل جائے. سعودی عرب میں بھی حقوق الزوجین میرے خیال عربی میں مل جاتی ہے، اردو میں مل جائے گی. وہاں سے آپ کا کس شہر میں رہتے ہیں؟ جدہ میں میرے دوست ہوتے ہیں متین عثمانی صاحب، ان سے رابطہ کریں وہ آپ کو دے دیں گے. مکہ میں دوست ہوتے ہیں ظہیر صاحب، وہ دے دیں گے. مجھے آپ چیٹ میں اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کو وہاں دے دیتا ہوں. بہت سارے رابطے جس شہر میں رہتے ہیں آپ کو مل جائے گی کتاب. میں آپ کو یہاں سے بھیج دوں گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویب سائٹ سے آپ وہ مل سکتی ہے آپ کو، آپ اس پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. میں کوئی لے کے آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس کی پی ڈی ایف شکل جو ہوتی ہے، لنک بھیج دیتا ہوں. سرچ کریں گے آپ کو مل جائیں گی کتابیں ساری. بہترین کتاب ہے حقوق الزوجین. جی باقی آپ احادیث میں بھی دیکھ لیں نا، حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اور آپ سورہ باقی جو ہیں آپ اس میں جو کوئی تفسیر پڑھیں قرآن، اس میں علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں. جیسے وہ کتاب ہے اپنا، لیکن وہ بھی ساری یہیں ملیں گی آپ کو، وہاں سے وہ چیزیں اس طرح آپ کی ایکسیس نہیں ہوگی. تو مجھے اپنا نمبر کانٹیکٹ وغیرہ دے دیں، مجھ سے رابطہ کریں، میں کتابیں انشاءاللہ فراہم کر دیتا ہوں، کسی کو بندوبست کرتا ہوں انشاءاللہ. جی منافق حکمران سے جان چھڑانے کا نسخہ. سب سے پہلے ہمیں دیکھیں دین بہت واضح ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہم کسی سازش کے ذریعے اور آپ کہیں کہ غیر منظم افراد جناب ہتھیار اٹھا لیں اور یہ کریں، اس طرح نہیں ہے. سب سے پہلے ہم خود کو بدلیں. میں اپنے آپ کو بدلوں، اپنے خاندان کو بدلوں، اپنے احباب کو بدلوں. پھر دعوت پہ محنت ہو، ذہنوں پہ محنت ہو، لاکھوں انسانوں کی آپ سیرت سازی کریں، ان کو اس نظریے کے امین بنا دیں، وہ دین پر عمل پیرا ہوں اور وہ دین پہ کٹ مرنے کو تیار ہوں. تو جب لاکھوں اور کروڑوں افراد کو آپ اس نظریے کا امین بنا دیں گے تو اس کے نتیجے میں خود بخود انقلاب آ جائے گا. ہاں لیکن دعوت کے اس کام کو ٹھوس بنیادوں پہ تسلسل کے ساتھ کیے بغیر آپ کہیں کسی سازش کے نتیجے میں انقلاب لے آئیں تو وہ ٹھیک راستہ نہیں ہے. جی وقت پورا ہوا مدیحہ؟ کوشچنس تو نہیں ہے، 3 منٹ لیفٹ ہے ہمارے پاس. سر کوئی نصیحت کرنا چاہیں؟ بس یہی ہے کہ تاکرہ آتا ہے. میرے لیے بھی دعا کریں، آپ کے لیے بھی دعا کریں، اور سارے انسانوں اور ساری امت کے لیے دعا کریں. اور اس تاکراتوں کے اجر کو اللہ تعالی ہمارے نصیب میں لکھ دے، اور سچے دل سے تائب ہونے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کی توفیق فرمائے. قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ فہم اس کی کوشش کرتے رہیں، یہ میں روزانہ درخواست کرتا ہوں. آپ اس پہ نہ لیں کہ قرآن پاک بس آپ یہ جو 10-15 منٹ پڑھ لیتی ہیں یہ کافی ہے. ذاتی قرآن میں آپ پوری توجہ کے ساتھ جیسے تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو غور و فکر کا اپنا موضوع بنائیں. ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ. ویسے تو آپ ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے اتنے بہترین اپنے علماء کے مدرسین کے لیکچر پڑھے ہوئے ہیں، پروگرام پڑھے ہوئے ہیں، تو ہم تو فقط ایک اجتماعی مطالعے کی طالب علم کی حیثیت سے کلاس کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی آپ سنیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ذاتی قرآن پاک سے براہ راست آپ کا اپنا تعلق، ٹھیک ہے نا، وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجازت ہے؟ جی سر، باقی سب کی سماعتوں کا بھی شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.